Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا نور لاہور سے یہ بہن سوال کرتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، اذان کا جواب دینا یا پھر درود پاک پڑھنا یہ جائز ہیں کہ نہیں، رہنمائی کر دیں۔ بہن نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے، لیکن یہ وضاحت نہیں کی کہ آیا ناپاکی سے مراد کون سی ناپاکی ہے؟ کیا جنابت کی ناپاکی ہے یا پھر خواتین کے جو مخصوص ایام چل رہے ہوتے ہیں یعنی کہ حیض و نفاس کی ناپاکی؟ بہرحال ان دونوں چیزوں کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی آپ کے اوپر غسل فرض ہوا ہے تو پھر بغیر کسی شرعی عذر کے غسل میں تاخیر کرنا یہ بالکل بھی نامناسب سی بات ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ کوئی شرعی عذر موجود ہے، جس طرح کہ خواتین کے مخصوص ایام چل رہے ہوتے ہیں، ان ایام میں اگر وہ چاہیں تو بھی پاک نہیں ہو سکتی، انہیں طہارت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کے مخصوص ایام کمپلیٹ نہ ہو جائیں۔ حیض و نفاس کا سلسلہ جب تک بند نہ ہو جائے تب تک وہ پاک نہیں ہو سکتی۔ لیکن مردوں کے لیے چونکہ یہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے اگر احتلام ہوا ہے یا پھر بیوی سے حقوق زوجیت ادا کیے ہیں تو جتنی جلدی ہو سکے غسل کر کے طہارت حاصل کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے غسل کرنے میں تاخیر بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا اور اسی طرح سے اذان کا جواب دینا، درود پاک پڑھنا، تو یہ سارے اوراد و وظائف جنوبی شخص کے لیے بھی کرنا شرعاً بالکل جائز ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہے اور وہ ذکر کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا اذان کا جواب دے رہا ہے یا پھر اسی طرح درود پاک پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بالکل جائز ہیں، پڑھ سکتا ہے۔ مگر اس میں اولا اور بہتر یہ ہے کہ جب پاک ہو جائے تو تب یہ پڑھے۔ لیکن اگر کوئی جنابت کی حالت میں بھی پڑھ لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ جنابت کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، چاہے یہ تلاوت کرنا دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو، یعنی کہ زبانی۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ ذکر، اذکار، تسبیحات، یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ پڑھنا بالکل جائز ہیں۔ اسی طرح سے خواتین کے جو مخصوص ایام چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے ناپاکی کے دن ہوتے ہیں حیض و نفاس والے، ان میں بھی شریعت مطہرہ نے عورتوں کے لیے چند ایک امور کو بجا لانے سے روکا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلا تو یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، اسی طرح سے بیت اللہ کا طواف کرنا بھی اس حالت میں جائز نہیں، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ گنے چنے چند ایک کام ہیں جن کے کرنے سے شریعت نے حیض و نفاس والی عورت کو روکا ہے۔ اس کے علاوہ حیض و نفاس والی عورت بھی ذکر، اذکار، تسبیحات، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا پھر جو صبح و شام کی مسنون دعائیں ہیں وہ سبھی پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح سے اذان کا جواب بھی دے سکتی ہے، درود پاک بھی پڑھ سکتی ہے۔ بلکہ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو عورت ناپاکی کے ایام میں جہاں نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ان ایام میں ذکر، اذکار، تسبیحات، درود پاک پڑھ کر اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوائے۔ یہ اس عورت کے لیے مستحب عمل ہے۔ باقی چند ایک وہ کام ہیں کہ جن کی کرنے سے شریعت نے حیض و نفاس والی عورت کو روکا ہے، وہ آپ کے سامنے گنوائے ہیں۔ ان کاموں کے کرنے سے ہر صورت میں اجتناب کرنا چاہیے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں مرد ہو یا عورت وہ ذکر، اذکار بھی کر سکتے ہیں، اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ عورتوں کے لیے تو یہ کام کرنا مستحب ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔